نالج ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کاموں پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ بہت غلط بات ہے اور زیادہ خطرے والی بات ہے، کیونکہ قیامت کے دن جو ہم سے سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوہ حسنہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت، اور اس سلسلے کی آج یہ دوسری نشست ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے نبی کے طور طریقے سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کا ٹاپک، اس کا موضوع ہے کھانا کھانے کی سنتیں۔ ویسے تو ہم میں سے بہت سارے احباب اس بارے میں باخبر ہوں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کھانے کے حوالے سے کیا سنتیں۔ اکثر اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کاموں پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ بہت غلط بات ہے اور زیادہ خطرے والی بات ہے، کیونکہ قیامت کے دن جو ہم سے سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا، یعنی تمہیں پتہ تھا کہ یوں کھانا کھانا ہے، اس کے باوجود تم نے اسلامی طور طریقے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے کھانا نہیں کھایا، تو اس پر ہمیں دوہرا گناہ ملے گا، ہم دوہرے مجرم ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ بھی تھا اور اس کے باوجود ہم نے اس طریقے کو، اس عمل کو پورا نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کھانے کی سنتیں ہمیں پتہ ہیں، لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے ان کھانے کی سنتوں کے فوائد بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں، اور اس میں حتی الامکان میری یہ کوشش ہوگی کہ صحیح احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے یہ ساری گفتگو کی جائے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کھانے کی سنتوں میں سے ایک سنت، جو سب سے پہلی سنت، کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا۔ اب یہ سنت ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس میں بہت ساری سستی اور غفلت برتی جاتی ہے، اور ہوتا یوں ہے کہ بڑے جو گھر کے ہوتے ہیں وہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس سنت پر عمل کریں، یعنی باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو۔ اب بیٹا جب دیکھتا ہے کہ ابو جی کھانا کھانے لگے ہیں تو ابو جی نے ہاتھ تو نہیں دھوئے، تو بیٹا کہتا ہے کہ پھر میں کیوں دھوں۔ اس وجہ سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھے کام کرے تو ہمیں ان کے سامنے خود کو نمونہ بنا کر پیش کرنا پڑے گا کہ دیکھو بیٹا، میں نے ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے پہلے، اب آؤ اور آپ بھی آ کر ہاتھ دھو لو۔ اب ہاتھ دھونے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو سنت ہے، اس بارے میں تو ہم سب کا ایمان ہے کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا سنت ہے۔ اس سنت کا فائدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا گھر کے اندر وسعت اور برکت کا سبب ہے۔ تو میرے بہت سارے دوست جاننے والے جو اس بات سے بہت پریشان ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر بہت تنگی ہے، ہمارے کھانے پینے کے اسباب پورے نہیں ہو رہے، اور وہ احباب کہ جو ہر وقت غربت کا اور پسماندگی کا جو ہے وہ گلہ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہترین اور نایاب تحفہ ہے۔ آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کا فائدہ بھی آپ کو ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے اور آپ کے اہل و عیال کے رزق کے اندر وسعت عطا فرمائیں گے، اور اس سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے آپ تمام احباب کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کی اس پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔